اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ یوسف ختم ہو چکی اور اب ہم سورہ رعد کو اسٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم زوم پہ اور فیس بک پہ تھے، لیکن انشاءاللہ اب سے ہم انصار اللہ چینل کے ذریعے سے بھی اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ سے شروع کیا ہوا تھا تو یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے، تو اب اس پلیٹ فارم پہ جو ہمارے نئے ساتھی ہوں گے وہ ہمیں سورہ رعد سے جوائن کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کور کر کے تو پھر دوبارہ سے ہم اسٹارٹ لیں گے پیچھے سے، لیکن اللہ کرے کہ یہ اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام دور تک جائے۔ اور اب سورہ رعد سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں۔ اسلیے امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ سب کو رکھے، اور دوسری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی انشاءاللہ ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری مجلسوں کو آباد کرے، ہمیں خوف کی فضا سے نکالے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سورہ یوسف ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی، اور بیچ میں کچھ گیپ بھی آیا، اور ہم نے سیرت کے حوالے سے اپنی پوری سیریز کی، اور انشاءاللہ سیرت کے قریب بھی ہوئے ہوں گے اور اپنے عمل میں بھی وہ چیز انشاءاللہ آئی ہوگی۔ آج ہم سورہ رعد شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ رعد 13ویں پارے میں ہے اور 43 آیات کے ساتھ ہے، مکی صورت ہے، اور بلکہ مکی صورت میں بھی پیچھے سے جس دور میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف نازل ہوئیں، یعنی مکہ کا آخری دور، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک ٹائم گزر چکا تھا، اور مخالفین آپ کو تکلیفیں دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کس قسم کی چالیں چلتے رہے، اور اب انہوں نے ایک انتہا کر دی تھی ہر چیز کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، اور مومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ان کی تمنا اور ان کی کوششیں اور ان کی دعائیں یہ تھی کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اللہ تو بس حق بات سامنے لے آتے ہیں، اب جس نے قبول کرنا ہوتا ہے کرتا ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے اللہ ایک دوسری جگہ کہ انلزمکموہا، کیا ہم زبردستی تمہیں یہ ہدایت دیں؟ نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور بس اللہ یہ ایمان والوں کو بھی اس میں بڑی تسلیاں دے رہا ہے، اور کفر کی جو ہٹ دھرمی تھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ماننے والے اب نہیں ہیں، لیکن بہت پرزور طریقے سے اسٹارٹ اللہ نے کیا اور ابتدا کی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز کے ساتھ ہی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک قوم کی اکثریت اس تعلیم کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، بے شک اکثریت جو ہے وہ آپ کو جھٹلا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ حق ہے، اور بنیاد ہمارے دین کی، اسلام کی 3 باتوں پر ہے، اور تینوں ہی کو یہاں پر بہت پرزور طریقے سے اللہ نے رکھا، یعنی خدا پوری کی پوری کائنات کے اوپر اکیلا حکمراں ہے، اور اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے، یعنی پہلے عقیدہ توحید اور اس کے بعد عقیدہ آخرت۔
اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس میں تو انسان کو لازمی طور پر جواب دینا ہے اپنی اس زندگی کا۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسالت۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں اسلام کی، اور انہی کی طرف، انہی 3 سرچشموں کی طرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں مان رہے، لیکن آپ اپنا کام کرتے جائیں، اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ عین حق ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، میں جب یہ آیات پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بالکل یہی چیز تو آج بھی مشتبہ بنائی جا رہی ہے، یہی چیز تو آج بھی کہی جا رہی ہے کہ کیا بس نیچر ہے سب کچھ، اللہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے۔ آج سائنس جہاں تک پہنچی اور جن چیزوں کی طرف انسان نے دوڑنا شروع کیا، اور اس میں تو اللہ کو ایک طرف کر دیا، اور نیچر سب کچھ ہے، اور اس کے بعد زندگی سب کچھ ہے۔ قیامت جب آئے گی دیکھا جائے گا، موت جب آئے گی دیکھا جائے گا، آخرت کا حساب کتاب ابھی فی الحال جو تمہیں پرابلمس تمہارے سامنے ہیں ان کو دیکھو، ان کو حل کرو، ان کا سوچو۔ تو آج تو یہ میسیج بالکل ببانگ دہل دیا جا رہا ہے کہ یہ اور تینوں جو بنیادیں ہیں ان تینوں کے اوپر کس طریقے سے، یعنی پہلے تو یہی ایک دکھ اور تکلیف تھی کہ ہم شاید نان مسلمز تک پہنچ نہیں سکے، اور وہاں تک ہم ان کو بتا نہیں سکے، دین کو سمجھا نہیں سکے، دین کی روشنی ان کو دکھا نہیں سکے۔ لیکن اب تو یہ دکھ ہے کہ یہ تو اندھیرا میرے اور آپ کے اپنے گھروں میں ہے۔ آج میرے اور آپ کے بچے یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اور ایک آخرت ہے، اور ہمیں ایک دن اس کے پاس جانا ہے، اور میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی، میں اپنی منمانی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے رول ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور مجھے ان کو فالو کرنا ہے۔ میں اپنی مرضی سے دین کو پریزنٹ نہیں کر سکتی ہوں، مجھے تو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ جو حرام انہوں نے بتا دیا اس قرآن نے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حرام میری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ میں آج اسلام قبول کر لوں اور پھر میں کہوں نا میں تو بہت سافٹ امیج رکھتی ہوں، یعنی میں بس نظریاتی حد تک ہوں، عملی طور پر بس جو زمانے کی ڈیمانڈ ہے میں اسی کو فالو کر رہی ہوں، تو نہیں، اللہ ایسا ایمان اور ایسا اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ نے بھی صاف بتا دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت جو ہے وہ بے شک آپ کی بات کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی، نہیں مان رہی، اور آج بھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ بات کہ اکثریت جو ہے وہ نہیں مان رہی، اور وحی کو نہ ماننے والے آج مسلمانوں کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ آس پاس ہمیں ایسی باتیں اب سننے کو مل رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم اتنی اویئرنیس آ جائے کہ ہم اب اس چیز کے آگے باندھنے والے ہوں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کچھ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، اور پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اب یہ کائنات جو ہمیں آسمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی پلرز اور کوئی ان کو تھامے رکھنے والی کوئی چیز ہو، اور ہم تو خیر سامنے کے آسمان کو جو آخری آسمان ہے وہ وہاں تک میری اور آپ کی بس نظر جاتی ہے، اور اس کے بعد کے جو 6 آسمان ہیں وہاں تک تو خیر ہماری کوئی نظر ہی نہیں جاتی۔ تو یہاں پر بڑی اللہ تعالیٰ نے جو سائنس سے تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور کئی جگہوں پر قرآن میں تقریباً 1000 ایسی آیات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف مجھے اور آپ کو اشارے دیے، اور اب لوگ پہنچ بھی رہے ہیں اس تک۔ خیر قرآن سائنس کی بات کی طرف اشارہ تو کرتی ہے، لیکن سائنس کی کوئی بک نہیں ہے کہ آسمان کیسے بنے اور زمین کیسے بنی اور بادل کی گرج اور کوئی اور چیز۔
کے اوپر کوئی تفصیل بتائے، لیکن اب توجیہ کوئی جو بھی کرے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ذریعے سے میری اور آپ کی تربیت کر رہا ہے، اور چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ فلکیات ہوں، کوئی بھی چیز ہے جو میں دنیا میں ہوں اور میں اس کو محسوس کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، تو وہ ہر چیز میری اور آپ کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، بے جان ہے، جاندار چیزیں ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ جو تم کو کوئی ستون نظر نہیں آتے، پھر بھی اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عرش کے حوالے سے بھی بات کی، کوئی آیت الکرسی، کرسیہ السماوات والارض، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا نہیں کر دیا، جیسا کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنا دیا، بس اب وہ آرام کر رہے اور اب اس کو ہم نے چلانا ہے، اور اب دنیا کے اوپر ورلڈ آرڈر ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ ہر جگہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے صرف پیدا نہیں کیا، وہ فرما روائی کر رہا ہے، اور اس اتنے بڑے کارخانہ کائنات کو وہ چلا رہا ہے، اور بہت خوبصورتی سے چلا رہا ہے۔ اور اگر اس کی ہم تفصیل میں تھوڑا سا بھی چلے جائیں، آج جو سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے واضح ہو گئیں، ایک یہ زمین اور ایک اس کا سورج، ہم تو اسی دو چیزوں کے اوپر تھے، اب جیسے جیسے یہ ترقی کرتی جا رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں۔ 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں اس ملکی وے کے یا ہماری گلیکسی کے، یعنی 300 ارب کا مطلب کیا، ہم تو شاید 1 لاکھ 1 ارب کی بھی گنتی کرنے لگے تو ہمیں 20-25 سال لگ جائیں، اور ابھی یہ کائنات سپینڈ ہو رہی ہے، مزید مسلسل آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ کریشن جو ہے، اس کریشن میں اور آپ اللہ کی بہترین تخلیق، جو اس کا کلائمیکس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک جب یہ دنیا پابند ہے تو مجھے اور آپ کو تو لازمی طور پر، کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین تخلیق بتایا، مجھے اپنا خلیفہ بتایا، میرے اور آپ کے لیے ایک ضابطہ، جب سورج کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، چاند کے لیے ہے، ہر ایک چیز اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی ہستی کے منکر ہو جائیں، جو ہمارے چاروں طرف آج ایک ماحول ہے، اور یا یہ کہ بس اللہ کو ایک عبادت کے لیے ایک طرف بٹھا دیں، اور آج جو جملے سننے کو بھی ملتے ہیں کہ بس اللہ اور میرا معاملہ ہے، بس آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ تو اتنا سخت نہیں ہے، لوگ زیادہ سخت ہیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، اس کے حکم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنے لوگ ہیں، اپنی سب سے پہلے تو انسان کی اپنی خواہشات، پھر چاروں طرف کتنے لوگ جو اس کو اور آرڈر دینے والے ہیں، اور آج کے انسان کو تو جو آرڈر دے رہے ہیں وہ یہ میڈیا کا سب سے بڑا رول، اور میڈیا میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس نے بھی کہاں تک آگے اپروچ کی۔ تو جب کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے قانون کے بغیر نہیں بنائی، تو انسان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون نہ ہو۔ ایک چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ میں بھی ہم اپنے بچوں کے لیے ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رولز کیا ہیں، یونیفارم کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہوں گے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہم بہت جتنا اچھا کوئی ہائی فائی کوئی ادارہ ہوتا ہے، ہم اس کو اتنا ہی ہم زیادہ فالو کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، اتنی فیس تو لے رہے ہیں تو رولز تو ہوں گے نا، یہ ساری چیزیں تو فالو کرنی ہوں گی نا۔ تو ہمیں تو کائنات کی سب سے بہترین چیز، سب سے پہلے تو اللہ کی رضا، اور اس کے بعد اس کی جنت وہ چاہیے، تو اس کے لیے پھر رولز نہیں ہوں گے،
کوئی کہیں کوئی کسی میں کہتی ہوں کسی ہوٹل میں بھی چلے جائیں تو ان کا بھی ایک مونوگرام اور ان کے بھی ایک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں برانڈ ہے اور یہ فلاں ہوٹل ہے اور اس کا یہ مطلب ان کی کوئی شناخت ہوتی ہے، ان کا کوئی یونیفارم ہوتا ہے، ان کی کوئی کیپ ہوتی ہے، ان کی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فلاں. تو مسلمان کا کوئی برانڈ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی شناخت ہی نہیں ہے. وہ کبھی ہپی بن جائے، کبھی وہ ہندو بن جائے، کبھی وہ کرسچن بن جائے، کبھی وہ یہود بن کے نقش قدم پر چلے، تو اس کی کوئی شناخت نہیں ہے. لیکن آج ہم کہتے نہیں ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو بس وہ تھوڑا بیکورڈ جو مولوی ہیں بس انہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہوا ہے، ورنہ تو اسلام کو ان چیزوں سے، ڈریس سے اور فلاں سے اور فلاں سے، ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. اچھا جی نہیں مطلب، لیکن آپ دنیا میں ہر آپ شناخت کو قائم رکھتے ہو، لیکن ایک اسلام کی شناخت ایسی ہے کہ ہم اس کو آج قائم نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے اس سارے میں نے انسان ہر چیز کو پابند کیا اور اس میں اور آپ بھی آ جاتے ہیں، اور باقی چیزیں تو جبرن کر رہی ہیں. ہاں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ایک جنات اور ایک انسان، یہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دے کے بھیجا، اور اس کا آج غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. یعنی ایک اب دیکھیں نا، کائنات بڑھ اسپینڈ ہو رہی ہے مسلسل جب سے. اب تو یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار سے آگے بڑھ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے بتا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک وقت آئے گا جب وہ پھر ساری چیزیں ایک اپنے اسپیس سے نکل جائیں گی، اور وہی شاید اس کائنات کا آخری ٹائم ہوگا جو آج سائنس کی زبان کہتی ہے، اور اللہ اسی کو کہتا ہے کہ یہ پھر قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جب ہر چیز پھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہوگی. اور اس کے بڑا نقشہ کھینچا ہے آخری صورتوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یعنی نشانیاں کس چیز کی؟ کہ اللہ ایک ہے، اور رسول جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ واقعی سچی حقیقتیں ہیں اور وہ پیش آنے والی ہیں. یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے بھی ایگزام جب ہوتے تھے، ہم کیا کرتے تھے؟ وہیں پہ اسی ٹائم تو رزلٹ نہیں ملتا تھا نا، تو ہم باہر واپس نکل آتے تھے. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم پیپر دے رہے ہیں، اور اب ہم نے جانا ہے، اور جانے کے بعد ہمیں رزلٹ کارڈ ملے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ حساب کتاب کا دن ہوگا. تو اللہ نشانیاں بتا رہا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اور قرآن یہ بات بھی بہت جگہوں پہ بتاتے ہیں، قلیلا ما تعقلون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو عقل مند ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان عقل مندوں میں شامل کر لے جو اللہ کی ہر نشانی کو محسوس کرنے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں، اور پھر اللہ تک پہنچنے والے ہوں. اور ہر آیت اور ہر نشانی اور ہر واقعہ، دیکھیں نشانیاں واقعات بھی ہو سکتے ہیں. اور آج جو کچھ ہمارے چاروں طرف چل رہا ہے، کیا وہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ جو وائرس کا جو خوف ہمارے اوپر سوار ہوا ہے، کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اور کتنی حقیر چیز سے لگ رہے ہیں. یوں تو کتنے وائرس ہمارے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، مطلب 1-2 لاکھ 2 لاکھ سینکڑوں کی بات نہیں ہے، خربوں ہوتے ہیں ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری باڈی میں ہوتے ہیں. لیکن وہی ایک وائرس نے آج اس طرح انسانیت کو زچ کر دیا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اگر ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں. اور حقیقتاً لیکن آج اس وقت بھی دکھ ہوتا ہے جب ہمارے گھروں میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رجوع اللہ کی طرف نہیں پیدا ہوا جو ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے اندر ڈر خوف والی کیفیت تو آئی ہے، لیکن ڈر اپنے اعمال کا، ڈر اللہ کو ناراض کرنے کا، ڈر اپنی منمانی کرنے کا، ڈر اپنی بد اخلاقیوں کا، وہ نہیں پیدا ہوا.
وہ نہیں پیدا ہوا. ابھی بھی ہم کہتے ہیں قہوہ بنا لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں. اس کے اوپر بہت زور ہے. ہاں ماسک لگائیں، ہاتھوں کو دھوئیں، سینیٹائز کریں، سب ہر، لیکن اللہ کو بھی راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں. یہ کیا اللہ نے، جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے قلم کو حکم دیا اور اس نے ایک ایک چیز لکھی، اور ہم میری اور آپ کی پیدائش سے بھی کہ ہزاروں سال پہلے، تو اللہ نے اس وقت یہ نہیں لکھا کہ 2020 میں یہ وائرس سے کی صورت میں نشانی ظاہر کروں گا. تو پھر جس نے یہ دی ہے، مشکل میں ڈالا ہے، وبا دی ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور وبا بھی آپ دیکھیں کہ جس کا یقین اللہ کے اوپر ہے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک شہادت کا درجہ ہے. اس کی موت بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو یہ یقین جو ہے یہ نہیں ہے، آج ہمارے بچوں میں نہیں ہے. ایک بے یقینی ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، بڑوں میں ہے، چھوٹوں میں ہے، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے. تو اللہ بھی تو آگے یہی فرما رہے کہ شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید تمہیں اس چیز کا یقین آ جائے کہ اللہ ہے، اور اللہ ہر طرف ہے. ہر نشانی بتا رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بڑی حکمت کے ساتھ پلان کر کے، پیچھے پڑھا نا ہم نے، اللہ ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے. پوری دنیا کو بند کر دیا، پوری دنیا کو بلاک کر دیا، پورے کیسے دندناتے ہوئے ہم تو اپنے گھروں میں ٹکے ہی نہیں آج بیٹھ رہے تھے. ہم تو ہر طرف آج ایک تھا کہ بس گھروں سے باہر نکلو. اور ہر چیز کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم خاص طور پہ خواتین کو موٹیویشن دے کے اور ان کی طرف اشارہ کر کے، اور کہ تمہیں پیسہ چاہیے، تم گھر سے باہر نکلو. جی. اور تمہیں گاڑی چاہیے، تم گھر سے باہر نکلو. اچھا تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی، وہ تم تو ابھی پہلے اپنا گھر بناؤ گی. اگر بیٹا پہلا اپنا گھر بنا کے پھر شادی کرے گا تو بیٹی کیوں نہیں. نہیں، یہ ساری چیزیں تو تدبیر تو اللہ کر رہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا کون ہے. لیکن میں اور آپ یہ یقین کر لیں کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس بیماری میں بھی مجھے اور آپ کو اور زیادہ اس تیاری کی طرف مائل ہونا ہے، اور وہ ہر وقت کی تیاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس نماز پڑھی اور بس اب میں نے اپنا کام کر لیا، اب میری زندگی اور باقی میری مصروفیات جیسی بھی ہوں. نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھے، ہر وقت یہ سوچے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں غلط کر رہی ہوں یا صحیح، میں درست سمت میں چل رہی ہوں یا غلط. اور آپ یقین کریں آج جو چیزیں انسان کو بہکانے والی ہیں نا، ان کی شاید آج انتہا ہو چکی ہے. پہلے کچھ چیزیں ہوتی تھیں، کچھ ہفتے 10 دن میں بندہ کوئی ایسی بری چیز دیکھتا تھا یا سنتا تھا یا جاتا تھا، یا مطلب کم یہ چیزیں. اب تو جو سائنس نے جس طریقے سے تیزی سے، اب یہ 70-80 سال کے میں جو کچھ ہوا ہے، یہ ایک بلاسٹ ہوا ہے گویا کہ ایک ٹیکنالوجی کی ترقی کا بھی. اور اس کے ذریعے سے پھر جو چیزیں اب ظاہر ہے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو دجال کے نے بھی وہ ساری چیزوں کے ذریعے سے جو پلاننگ کی ہے، وہ اگر ہم اس کو اگر ڈسکس کرنے لگیں تو شاید ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم اتنی بڑی چیزوں کو دیکھ کے بھی ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں، نہیں کچھ سمجھ رہے ہیں. اور ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح میرے اور آپ کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، اور 100 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ اللہ جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑوں کے کونڈے گاڑے اور دریا بہائے. اور مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں، ہر چیز گواہی دیتی ہے، ہر چیز
شاید آج جو کچھ سامنے آیا اور جو جس تیزی سے چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں، شاید پہلے کے لوگ یہ ان ساری چیزوں کے اوپر غیب کے اوپر ہی علم رکھتے تھے لیکن عملاً نہیں دیکھا تھا. ہم نے تو آج عملاً دیکھ لیا. آپ دیکھیں اس کائنات یہ کتنی وسیع ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو ہی دیکھیں کہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ سب سے بڑی مخلوق آپ کی کون ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ. اچھا اللہ اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ پانی. اچھا اللہ اس کے بعد پھر کہا کہ اس ہوا. اور آپ دیکھیں کہ یہ پانی میں کیا طاقت ہوتی ہے، کس طرح پہاڑوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے پانی اور اپنا راستہ بنا لیتا ہے. پھر ہواؤں کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح قوم سمود کے ساتھ ہوائیں چلیں اور کس طرح ان کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا. اور پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس کے بعد، تو اللہ کا جواب تھا کہ انسان. ان ساری چیزوں سے زیادہ مضبوط انسان ہے، لیکن آج انسان میں مضبوطی ہے؟ آج تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے وہ کروا رہی ہے جو وہ چاہتی ہے. آج ہر چیز مجھ سے اور آپ سے اپنا آپ منوا رہی ہے، بس ایک انسان ہی ہے جو چیزوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے. اور کتنی وسیع اللہ کی کائنات. وہ خود کہہ رہے مد الارض، اس نے زمین کو پھیلا دیا، اور اس زمین کو پھیلانے کے بعد اللہ نے کس طرح جانداروں سے اس زمین کو بھر دیا. یعنی 20 لاکھ جانداروں کی اقسام ہیں، اور وہ بھی صرف انسان اور نباتات. اتنی مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کیڑے مکوڑے حشرات الارض اس کے علاوہ ہیں، اور ان کی اگر یعنی انسان کی سوچ ہے، یعنی اگر بندوں کے اوپر اس کو تقسیم کیا جائے تو کروڑوں حشرات الارض ایک انسان کے حصے میں آئیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے پیٹ میں ان سب کو سمو دیا. 1 انچ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی جاندار، جہاں میں بیٹھی ہوں پتہ نہیں اس حصہ زمین کے اندر کیا کیا کچھ ہے. میں تو اوپر بیٹھی ہوں نا. یہ تو اصل میں اس کائنات جو ہے نا یہ بالکل پیاز کی طرح ہے. پیاز کی ایک پرت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، اندر نہیں نظر آتا کیا ہے. ایک دوسری ایک چھلکا اتارتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور پرت اتاریں تو پھر اندر کچھ اور. ایسے اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ. اور کتنی جگہوں پہ تو قرآن نے خود کہا کہ یہ ایک عالم نہیں ہے، پتہ نہیں اس طرح کی کتنے عالم ہیں. ایک حدیث کے بھئی الفاظ ہیں، حضرت عباس سے روایت ہے کہ جس طرح یہ زمین کا ایک آدم تھا، اسی طرح دوسرے عالم ہے اور دوسری زمینیں ہیں، اور اس کا بھی کوئی آدم ہے، اور اس کا بھی کوئی نوح ہے، اور اس کا بھی کوئی موسیٰ ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کتنی اس کائنات کو وسعت دیا. اور پھر پھلوں کا آپ دیکھیں، جو پھل ہم کھائیں، ابھی اناروں کا پچھلے دنوں میں، بلکہ ابھی بھی اور بھی فروٹ آ گیا، لیکن انار کا ابھی بھی ہے. اور ایک انار کو آپ کھول لیں تو بس سبحان اللہ کہنے کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اللہ کس طرح اپنے جوس سے بھرے ہوئے موتی اس میں. اور اگر ہم ٹل لگا لیں اپنی تو بھی ہم اس کو دوبارہ ویسے پیک نہیں کر سکتے. اور وہ پیکنگ 2 3 مہینے اگر ایسی ٹھنڈی جگہ پہ ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا. وہ بس کھولا نہیں ہے اس کو کوئی ٹک نہیں لگا ہوا تو وہ اتنا لمبا ٹائم گزار جاتا ہے. اور جیسے ہی اس کو اس فضا کی اور وہ ایک ٹک لگتا ہے اور ہوا اندر لگ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے وہ پھر 2 4 دن میں ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک وہ پیک ہوتا ہے، کیسی پیکنگ ہے اللہ کی، اور کیسے اندر اللہ نے جوس بھرا ہوا ہے، اور کیا اس کے فائدے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جنت کی چیزوں کو دیکھنا ہو تو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ سارے انگور، انار، کھجور یہ وہاں پہ ہوں گے، تو اس کی ایک شکل ہے، حالانکہ ان کا مزہ پتہ ہی نہیں کیا ہوگا. تو اللہ خود کہتے ہیں. اور پھر ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی صورت میں پیدا کی، اور وہ رات اور دن کے اوپر طاری کرتا ہے. تو آپ سوچیں پھر اس کائنات، اس دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا نا. کیسے اللہ نے کافروں کو یعنی متوجہ کرتے ہیں نا. اور کتنے پیارے انداز میں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی حکمت اور دانائی آ جائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس اور اپنے دل کو حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، محبت کے ساتھ بتانے والے ہوں کہ اللہ کیسی پیاری ہستی ہے اور ہم اس سے کیسے دور ہیں. تو اس زمین کا جوڑا آخرت، ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں.
ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا نا جو لیٹا ہوا تھا رات کا ٹائم. اب تو ہمیں خیر ستارے نظر ہی نہیں آتے، ہمارے گھروں کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا، فلیٹ سسٹم، اور ویسے بھی روشنیوں کے شہر، تو ہمیں تو ستاروں کی روشنی تو اب راتوں کو نظر نہیں آتی. لیکن جو لوگ کبھی زندگی میں اس چیز سے گزرے ہیں وہ اتنا حسین منظر ہوتا ہے کہ میرا جانا ہوا ایسی جگہ پہ، تو میں اتفاق سے میں تو فون کرنے کے لیے باہر نکلی کہ سگنل نہیں آ رہا ہے، اور جب میں وہ صحن میں گئی اور میری نظر اوپر پڑی، اب یقین کریں میں اندر آتی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد دل کرتا تھا ایک دفعہ پھر جا کے آسمان کو اور ستاروں کو دیکھوں. اور اتنا حسین منظر، اتنا خوبصورت منظر. اور یہ تو ہم بس صرف خوبصورتی ہے، اور ان ستاروں اور ان سیاروں اور یہ ساری چیزوں سے میں کیا کیا کچھ ہے، وہ جیسے جیسے ہم اس سائنس اور اس علم کو پڑھتے جاتے ہیں تو ہماری عقل جو ہے نا وہ سن ہونے لگتی ہے کہ اللہ تیری اتنی بڑی قدرت، تیرا اتنا. اور اس کو اب تو سائنس نے کہاں تک پہنچ گئی ہے، بلیک ہولز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ راستے ہیں آسمانوں تک جانے کے. یعنی صرف ابھی تھوڑا سا اس طرف ان کی وہ ایک اپروچ ہوئی ہے، لیکن خیر اس سے پہلے ابھی ایک جیسے پیرامڈس کے بھی جو وہاں پہ نقشے ملتے ہیں اور اندر وہ جو چیزیں ملتی ہیں، اس سے بھی انہوں نے ایک راستہ وہاں پہ بھی ہے کہ اس کے اوپر سے ایک راستہ جاتا ہے. لیکن ایک اور جگہ ایسی کیوز اور ایسی جگہ دریافت ہوئی ہے کہ جہاں پر پینٹنگز بنی ہوئی ہیں، اور ان پینٹنگز میں بالکل ہیلی کاپٹر کی شکل کی مطلب چیزیں ہیں. اور اس وقت دنیا جن لوگوں نے یہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر اتنا حیران ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے پاس یہ کہاں سے اتنی ٹیکنالوجی آئی تھی کہ انہوں نے یہ چیز اس وقت ایجاد کی ہوئی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ آسمانوں تک پہنچنے کے وہ شارٹ کٹ راستوں تک پہنچ چکے تھے. اب یہ میری اور آپ کی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اور ہم تو خیر بس اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اوپر غور و فکر جو ہے وہ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو بھی اللہ کے نزدیک کر دے، وہ لوگ بھی اس ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے نزدیک ہو جائیں. اور وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل وصنوان. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، اور انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دورے. سبحان اللہ، ساری چیز کو اللہ فرما رہے کہ میں نے ایک جیسا نہیں بنایا، یکساں نہیں بنایا. زمین تو ایک ہی ہے، کارخانہ تو آپ سوچیں ایک کارخانہ ہو، ہر جگہ سے اس کے ہر پورشن سے الگ چیز نکل رہی ہو، تو ہم تو ہمارے حیرت کے پریشان ہی ہو جائیں کہ یہ کیسے ایک کارخانے سے ہر طرف سے الگ الگ چیزیں بن کے نکل رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زمین جو کارخانہ ہے، اس کی زمین کی ہر جگہ آپ جہاں پہ جو اگر آپ نے لہسن کا بیج بویا ہے تو وہاں سے لہسن نکل آتا ہے، آم کا درخت لگا دیا ہے تو آم نکل رہے ہیں، انار کا لگا دیا تو انار. یعنی ایک ہی پانی ان کو جا رہا ہے، ایک ہی دھوپ جا رہی ہے، ایک ہی زمین ہے، اس کے اندر مٹی کے ذرات ایک ہی طرح کے ہیں. لیکن سبحان اللہ، ایک بیج میں اللہ نے کیا سارا ڈیٹا اس میں رکھ دیا. ایک بیج میں اس کے درخت کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اس میں کتنے پتے آئیں گے، کتنے پھل آئیں گے، کتنی شاخیں نکلیں گی، کتنا اس میں ٹائم رہنا ہے. سبحان اللہ، گویا کہ ہارڈ ڈسک ہے وہ. اور ایک ایک بیج، ابھی امرود کتنے مزے سے لے کے کھاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ایک امرود میں کتنے امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے. یعنی ایک امرود سے جتنے اس کے اندر بیج ہیں ان سب کو آپ سوچیں سینکڑوں امرودوں کا. یہ ساری چیزیں معجزہ ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں.
اور اللہ خود کہتا ہے نا، دیکھو اتنی بھی توجہ اللہ نے میری اور آپ کی دلائی ہے کہ کھجور کے درخت ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کچھ دوہرے ہیں، یعنی کئی ایک ہی تنے پہ کھڑے ہیں، کوئی ڈبل نیچے سے ہی ڈبل ہو کے اوپر جا رہے ہیں. اور پھر آپ کھجوروں کو دیکھیں کس طرح وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں موتیوں کی طرح. اگر میں اور آپ ان کو توڑ کے دوبارہ لگانا چاہیں تو مر بھی جائیں تو نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ، یہ میرا رب ہے جو بس کہتے ہیں کن فیکون، وہ کہتے ہیں کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ رزق اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، یہ رزق نہ اگے تو میں اور آپ کیا کریں؟ ہم تو مر جائیں. لیکن نہ صرف ایک دو چیزیں، آپ دیکھیں من و سلوہ صرف اتارا تھا نا بنی اسرائیل کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے آج کیا کیا چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے، اور یہ اللہ ہی ہے جو ان ساری چیزوں کو میری باڈی کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور مجھے کھا کے میں ان کے فائدے ہوتے ہیں. ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں. آج تو دوبارہ سے اس طرف دنیا چل پڑی ہے کہ آرگینک چیزوں کی طرف، اور اس کے فائدے جو مجھے اور آپ کو آج پتہ چل رہے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی کھائیں، وہ بھی کھائیں، یہ تیل بھی لیں، یہ السی کی چیزیں، اور مطلب ہر چیز ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ڈھیروں ڈھیر فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. اچھا، اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام رکھتے ہیں. سبحان اللہ، ہر چیز میں تو اللہ توحید کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم تو آج پاگل ہیں جو ہم تو ان چیزوں کو ذکر ہی نہیں کرتے. کیک آیا ہو بڑی واؤ بڑا مزیدار ہے، فلاں بیکری کا ہے، اللہ کہاں گیا؟ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہمیں مادیت کی طرف لے کے جاتی ہیں. اللہ کی تخلیق کے اوپر جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں نا اتنا ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور باریک سا نقطہ بھی ہے کہ جب چیزیں مختلف ہیں، ایک زمین سے ذائقے مختلف ہیں، تو اسی طرح انسان بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. جس طرح ان چیزوں کے بھی فائدے ہیں نا، ہر چیز کا فائدہ ہے. کسی کا سرد تاثیر ہے، کسی کی گرم تاثیر ہے، کسی کا کوئی فائدہ، کسی کا کوئی. اسی طرح ہر انسان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر رکھی ہے. برے سے برا شخص بھی ہے نا، کوئی نہ کوئی خوبی اس میں بھی ضرور ہوتی ہے. جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت شر پسند ہے اور یہ بہت اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. بس اس کی اچھائی کو ڈھونڈ کے اور اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں حکمت ہے اور یہ دانائی ہے اور یہ اللہ کی نشانی تک پہنچنا ہے. لیکن ہم تو بس ایک دم حکم صادر کر دیتے ہیں، بس یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے ملا جائے، بس اس سے تو تعلق توڑ لو، بس اس کا تو اب آئندہ نام بھی نہیں لینا، بس اس کو تو سمجھو کہ یہ میری گڈ بک میں ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے. یعنی ان چیزوں پہ غور کر رہے ہو کہ تم اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ایک اللہ نے کیسے بنایا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات تو اصل میں یہ ہے کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ تم یہ کہو کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. جو ہوئی پڑی چیز ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. اور رب تو وہ ہے جو بدیع السماوات ہے، جس نے بغیر کسی نمونے کے، کہ پہلے کوئی چیز ہی نہیں تھی اور اس نے اتنی بڑی کائنات کا پروگرام سیٹ کر لیا. اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں، مختلف آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کا عرش بھی پانی کے اوپر تھا اور اللہ نے پلان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا اور اس کے بعد 4 دنوں میں اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ رکھا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ آج بھی حیرانگی کے قابل تو وہ لوگ ہیں جو بیچارے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم آزاد ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یعنی آخرت کا انکار. اور کوئی لوگ زبان سے کرتے ہیں اور کوئی عمل سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے. استغفر اللہ. توق کا پڑا ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ ظاہر ہے قیدی ہونے کی نشانی ہے نا، کہ ظاہر ہے وہ قیدی ہوں گے. قیدی تو آخرت میں اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو
ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور وہ ان کے گناہوں کے ہوں گے، لیکن آج میں اور آپ بھی تو قیدی بنے ہوئے ہیں اس دنیا کے، ان چیزوں کے، ان خواہشات کے، اپنی مرضی کے. کیا کون سی چیز ہے آپ سوچیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو ہمارے دماغوں کو جکڑ لیا ہے اور ہمیں ایسا اپنا یعنی ایک طرح سے گویا ان ساری چیزوں نے ہمیں ہپناٹائز کر لیا ہے. ہم ایڈکشن ان کی ہمیں ہو گئی ہے، ہمیں ان چیزوں کا ایک نشہ ہو گیا ہے، ہم ان چیزوں کے بغیر اب نہیں رہ سکتے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. استغفر اللہ جس کو کہہ دے جہنمی تو پھر اس کے لیے کہاں کوئی عافیت ہو سکتی ہے، کہاں کوئی پناہ ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کیوں کہہ رہا ہے، اللہ کیوں ناراض ہے، اللہ نے کیوں اتنی بڑی بات کی؟ کیونکہ یہ لوگ دنیا میں اپنی جہالت، اپنی ہٹ درمی، اپنی خواہشات نفس اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے لگے ہوئے تھے. یہ غور و فکر نہیں کرتے تھے اور ان چیزوں نے ان کو ایسا جکڑ لیا تھا. اور اب اس سے بڑھ کے چیزیں ہیں جن چیزوں نے مجھے اور آپ کو جکڑا ہوا ہے. اب اس سے بھی بڑھ کر، یعنی ایک ٹائم تک تو صرف یہی چیزیں تھیں، لیکن آج آپ دیکھیں، آج ایک سال میں آج اب ہمارے بچوں کو کیا یعنی موویز اور سینما اور ویڈیوز اس طرف بچوں کو لگا دیا. ایک تھرل ہے، ایک مزہ ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے، اور کس طرح وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی ایک سال میں آپ سوچیں کہ ملین جو سانگ ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں، اور ان کی پوری تھیم جو ہوتی ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ یعنی دنیا پرستی کے اوپر، دجالی فتنے کی چیزوں کے اوپر، بالکل بے دینیت کے اوپر. اور اب تو وہ جو سانگ ہیں وہ فیمنزم کے اوپر بھی ہیں. یعنی پہلے اللہ کا رد کیا اور اس کے بعد اور آہستہ آگے سے آگے آپ دیکھیں اب گانوں کے الفاظ کیا ہیں؟ پیسہ چاہیے تو باہر نکلو، اگر گاڑی چاہیے تو باہر نکلو. اور لڑکیوں کو مخاطب کر کے یہ جملے بولے جا رہے ہیں، اگر تمہیں فراری چاہیے تو باہر نکلو. اور آپ سوچیں گانا اور اس میں آپ کی من پسند گلوکارہ اور اس کو ایکٹ کرنے والی آپ کی پسندیدہ ماڈل، یہ ساری چیزیں بچیوں کو کتنی خوبصورت، لڑکیوں کو کتنی خوبصورت لگیں گی کہ اچھا ہاں بالکل ہمیں تو جاب کرنی ہے، ہمیں تو باہر نکلنا ہے، ہمیں تو پیسہ چاہیے. تو بچوں آج آپ دیکھیں میرے اپنے یہاں فلور کے اوپر ایک بچی کی شادی، وہ خاتون میری دوست ہیں جن کی فیملی میں تھی، تو دبئی سے اس کو یعنی گیسٹ آ چکے تھے، کوئی امریکہ سے آ رہے ہیں، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے جب فلائٹس وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں تھا. تو وہ کہتی ہے کہ گیسٹ آ چکے تھے اور شادی میں کچھ میرا خیال ہے ہفتہ بھی باقی نہیں تھا، سب تیاریاں ہو چکی، اور اس کو دبئی سے اس نے کوئی انٹرویو دیا ہوتا، کال آ گئی. اس نے کہا میں نے تو جانا ہے. اب ظاہر ہے جہاں پہ شادی کر رہی ہے وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس نے کہا نہیں، شادی اس نے وہ ختم کر دی، وہ رشتہ ختم کر دیا اور باہر چلی گئی، اور گھر والے سارے اتنے پیچھے پریشان. تو یہ آج بچوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، آج یہ لڑکیوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اور پھر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے ابھی پچھلے دنوں ایک گانا ریلیز ہوا، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بڑے بیچارے، یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا یہ تو بڑے ہی معصوم اور سب ہوتے ہوں گے، بالکل ہوتے ہوں گے، لیکن ان سے جو کام لینے والے لوگ ہیں، یعنی ایک اس کے تو اسٹیپ بھی ہیں نا، لیکن جب یہ تھوڑا سا پیچھے اسٹڈی کیا تو ایک آگ کے گرد وہ ڈانس ہو رہا ہے، اور یہ اسٹیپ نہیں ہے، یہ پورا پلان ہے کہ کیونکہ یہ بلیک میجک
ہے جو یہ سارا چیزیں اور وہ سارے اسٹیپ اور وہ سارا اس طرف ہے. اور ویسے بھی آج آپ دیکھیں کہ جو یہ سانگز ہیں ان میں کیا چیز ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے آپ سیکس, وائلنس, میجک, ان چیزوں کو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. اور ایک سروے ہوا تو اس میں 2.5 گھنٹے ایک بچہ جو ہے وہ یہ گانے سنتا ہے. تو آپ سوچیں کہاں سے سوچے گا وہ, اس کے اوپر کس چیز کا توق پڑا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اب جو نئی چیز شروع ہو گئی ہے کہ ڈرگس, بچے اسکولوں کے, کالجوں کے, یونیورسٹیز کے بچے, بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں, اسموکنگ. اور جتنے سروے ہوا بچوں نے کہا کہ بس ایک سگریٹ سے ہم نے شروع کی. اور پچھلے دنوں ایک 8ویں کلاس کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اور وہ یہ اسی سے نشے سے. اور اب اس کی ماں پاگلوں کی طرح لوگوں کو بتاتی ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچاؤ. لیکن آج ہم کس طرح, آج مائیں مگن ہیں, ان کو کن چیزوں کے پیچھے لگا دیا. یہ بھی ایڈکشن ہے نا. آپ دیکھیں کہ فلاں برانڈ کے اوپر سیل لگ گئی, فلاں کے اوپر سیل لگ گئی, یہ ہو رہا ہے وہ. اب مطلب ان چیزوں میں ہم اس طرح انوالو ہو گئے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا, ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم کس چیز کے اوپر غور و فکر کریں. تو یہ جو گانے ہیں, یہ جو موویز ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو گیمز ہیں, کس طرح یوتھ کو گیمز کے اوپر ڈال دیا. اور یہ ایول گیمز ہیں, گندے ٹاسک ان کو دیے جاتے ہیں. اور کل میں نے نیوز پیپر پڑھنا تھا, اس کے اوپر کچھ, تو میں نے جیسے ہی کلک کیا اور اتنی بری تصویر ایک عریاں عورت کی. آپ سوچیں کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, اور جب کہ ان جو گیمز وغیرہ کے جو اس طرح کے آتی ہیں چیزیں سامنے, تو اس میں اسی قسم کے پوز اور گندی چیزیں اور یہ سارا آتا ہے. پچھلی کچھ ٹائم پہلے تو ہماری عدالت نے بھی کچھ اس کے اوپر پابندی لگائی تھی, لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ دوبارہ سے ہٹ گئی, اور اب اس کا ایڈ جو ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے. اور ٹی وی پہ جب میں نے وہ ایڈ دیکھا تو میں ایک دم لرز گئی کہ یعنی اب ہماری بچیوں کو بالکل شارٹ پہنے ہوئے دکھایا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ تو انگلش وہ گیمز ہیں, اور ان میں تو وہ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن دکھا تو ہمارے یہاں پر بچیوں کو رہے ہیں. ابھی تو ہم پینٹوں کو رو رہے تھے, ابھی تو ہم ٹائٹس کو رو رہے تھے, ابھی تو ہم ٹخنے ننگے ہونے پہ رو رہے تھے, اور اب وہ بالکل شارٹ پہن کے ہم بچیوں کو دکھا رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں تو یہ تو گیم ہے. اور ان کے اوپر, ان گندی فلموں کے اوپر, ان گندے گانوں کے اوپر, ان گندے گیمز کے اوپر ان کو ایوارڈ بھی مل رہے ہیں. اور آج یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. مسجد نبوی کو, خانہ کعبہ کو باقاعدہ بنا کر اور وہ گیمز میں ڈالا جاتا ہے, اور پھر ان کے پیچھے جو جملے وہ بولتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہے جو دنیا میں خوف لے کر آئی ہے. یعنی خانہ کعبہ کو دکھایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اس کو ہٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں میرے اور آپ کے بچے آج دیکھ رہے ہیں, تو کہاں وہ غور و فکر کریں. یہ تو طوق ان کی گردنوں میں ڈلے ہوئے ہیں, ان کو کہاں سے اس اویئرنیس ملے, اور وہ کہاں سے ان چیزوں سے بچیں. تو بہت مشکل ٹائم ہے. اور اللہ دیکھیں, اللہ آگے کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو معاف کرتا ہے, اگر کہیں وہ بندے کی غلطیوں کی, ہر غلطی کے اوپر اس کو پکڑ لے تو روئے زمین کے اوپر کوئی باقی نہ رہے. اللہ بہت کم غلطیوں کے اوپر پکڑتا ہے, اللہ چشم پوشی کرتا ہے, اللہ معافی. ایک سبحان اللہ کہنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر موٹیویٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو. ایک نماز پڑھتے ہو تو اس طرح نماز تمہارے گناہوں کو جھاڑتی ہے جس طرح درخت سے, سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں, اور دوسری نماز تک جو برائیاں کر لیں وہ اس طرح جھڑ جاتی ہیں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے, بیماری کس طرح انسان کے گناہوں کو
جھاڑتی ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مصیبت ہو گئی، بیمار ہو گئی ہوں، بخار ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے، فلو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ ہمیں اس ٹائم نہیں پتہ۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ تھی نا، ایک دفعہ ان کو چوٹ لگی راستے میں چلتے ہوئے تو ہنس پڑی۔ کسی نے پوچھا رابعہ یہ کیا چوٹ لگی اور تم ہنس رہی ہو؟ تو کہنے لگی چوٹ لگی تو میرا دھیان اس اجر کے اوپر چلا گیا جو اس تکلیف کے بعد اللہ نے مجھے دینا تھا۔ کہاں ہیں آج میری اور آپ کی وہ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو کسی بات سے تکلیف پہنچے، کوئی غم لگے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے اور میرا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے کہ انشاءاللہ اللہ نے تو کہا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے ایک پتھر بھی مجھے تکلیف دے تو اس کے اوپر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو یہ تو پھر ایک میری جسم تکلیف میں ہے، میری روح تک زخمی ہے، میں کسی کی بات سے ہرٹ ہوئی ہوں تو اس کے اوپر میں صبر کروں گی تو کیا اللہ مجھے وہ انعام نہیں دے گا؟ تو اللہ فرما رہا ہے جب اللہ میری غلطیوں کے اوپر چشم پوشی کا وعدہ مجھ سے کر رہا ہے تو میں کیوں نہ دوسروں کی چشم پوشی کروں ان کے غلطیوں کے اوپر، اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کے دکھ دینے پہ اس کو دکھ نہ دیں، ہم کسی کی تکلیف دینے پہ اس کو تکلیف دینے کی پلاننگ نہ کریں، ہم معاف کر دیں۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور وہ دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس آسان حساب لے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے۔ آج میری اور آپ کی قوم یقیناً نیک لوگ ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے گھر میں ہادی ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے گھر سے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ مجھے اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے، مجھے اپنے آس پاس کے ماحول کو بدلنا ہے، جہاں تک میری رسائی ہو سکتی ہے، جہاں تک میری اپروچ ہو سکتی ہے، وہیں تک کا اللہ مجھ سے حساب لے گا۔ یہاں بیٹھ کے مجھے اللہ باہر کا حساب نہیں لے گا، یا اس ایریے سے باہر کے لوگوں کا نہیں پوچھے گا، لیکن یہاں کا تو پوچھے گا کہ تم شام کو واک کے نہیں نکلتی تھی، تم باہر نکلتی تھی، تم پارٹیز میں جاتی تھی، تم لوگوں سے ملتی تھی، تم نے ان تک میری بات پہنچائی جو چیز تمہیں پتہ چلی۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات یہاں پر، بہت اہم نقطہ ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کا کوئی ہادی ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو بھی کوئی اچھا رہنما دے دے، کوئی لیڈر دے دے، کوئی ہادی دے دے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف پلٹانے والا ہو، مجھے اور آپ کو اللہ کے احکامات کے اوپر چلانے والا ہو، اور میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھروں میں اس کام کو، اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ بس اس کے ساتھ ہی ہمارا رکوع بھی ختم ہوا اور ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رکوع پڑھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ بالکل آج اس دور کے لیے ہے شاید آیات، آج سے 1450 سال پہلے جو آیات آئی تھیں، آج مجھے اور آپ کو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل میرے اور آپ کے لیے ہیں شاید۔ تو بس اللہ کرے کہ ہم قرآن کو بہت گہرائی میں اتر کے اپنے دل کی میں اس کو بسانے والے ہوں، اتارنے والے ہوں، اپنے عمل سے اس کو سجانے والے ہوں، اپنے زبانوں سے اس کا اظہار کرنے والے ہوں، اور اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ کے ہادی ہیں، جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو اس کام کو کرنے والے ہیں، اور اللہ حزب اللہ، جن کو اللہ نے حزب اللہ کہا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی حزب اللہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔